السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو، السلام علیکم. جی میری آواز پہنچ رہی ہے؟ ہیلو سر. جی السلام علیکم. ہاں آواز آ رہی ہے سر؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی، لیکن تھوڑا اچھا سلو آ رہی. ٹھیک ہے ٹھیک، ایک منٹ ابھی میں جو ہے کتاب اوپن کر لیتا ہوں. ایک منٹ. جی کتاب نظر آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی کل جو پڑھے تھے اس کے بتا سکتے کیا پڑھے تھے؟ ہم جو ہے کل اہل خدمات شرعیہ کے جو 6 پارٹ ہم کو پڑھنا ہے اس میں سے ہم سیکنڈ پارٹ کل شروع کر چکے تھے، اور سیکنڈ پارٹ میں جو ہے اہم مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن شارٹلی مختصراً بیان کیے جا رہے ہیں. تھرڈ چیپٹر میں تیسرے حصے میں تفصیل سے آئیں گے، اس واسطے جو ہے اس میں مختصراً اہم باتیں جو ہے پیش کی جا رہی ہے. تو اسی وجہ سے ہم جو ہے کل وضو کے بیان سے شروع کرے تھے کہ وضو کے تفصیلات ہم جاننے کی کوشش کرے تھے. مولانا آپ کی آواز ہلکی آ رہی ہے بہت. جی اچھی بات ہے. وضو کے بارے میں ہم لوگ کل پڑھے تھے اور بتایا گیا تھا کہ وضو میں کتنی چیزیں فرض ہے. بتایا گیا تھا کہ وضو میں 4 چیزیں فرض ہے، یعنی یہ 4 چیزیں کرنا کمپلسری ضروری ہے. منہ دھونا یعنی چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ دھونا، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. یہ فرائض میں سے ہے، باقی جو بھی ہیں یا تو سنت ہے یا مستحب ہے. اس کے بعد آپ کو وضو کا طریقہ بتایا گیا تھا. اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ انگوٹھی وغیرہ ہو یا کوئی بھی چیز ہاتھ وغیرہ پر لگی ہوئی ہو تو اس کو دور کر لینا چاہیے تاکہ ہر مقام پر پانی پہنچے. اور اگر اس دوران اگر بال برابر بھی پانی کسی مقام پہ نہیں پہنچا، خشک رہ گیا، تو وضو نہیں ہوگا. یہ بھی ہم کل گفتگو کرے تھے. اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتایا گیا تھا کہ جسم سے خون یا پیپ نکل کر بہہ جائے یا منہ بھر قے، تھوڑی قے سے نہیں بلکہ منہ بھر قے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر تھوڑی قے ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اگر کسی آدمی کو یہ بیماری ہو کہ نجاست، گندگی یا پیشاب وغیرہ مسلسل بہتے رہتا ہے، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ ہر نماز کے لیے ایک مرتبہ وضو کر لینا چاہیے. اسی نماز سے وہ فرض نماز اور سنتیں ادا کر لے سکتے ہیں. پھر جب نیا فرض شروع ہوگا اور نئی نماز کا وقت ہوگا تو اس موقع پر پھر نیا وضو کر لینا چاہیے. یہ چیزیں ہم کل پڑھے تھے. پھر غسل کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ غسل میں 3 چیزیں کرنا فرض ہے. کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، ناک میں جتنا نرم حصہ ہے وہاں تک پانی پہنچنا اور پانی سے اتر ہونا ضروری ہے. اور اسی طرح تمام جسم پر پانی بہانا بھی ضروری ہے. اس دوران بتایا گیا تھا کہ اگر بال برابر بھی جگہ باقی رہ جائے تو غسل نہیں ہوگا. آپ کتنا بھی پانی اپنے جسم پر بہا لے، اگر کسی مقام پر خشک رہ گیا، پانی نہیں پہنچا، تب جو ہے غسل نہیں ہوگا. اور اس کے لیے بتایا گیا تھا کہ اس کے لیے کوئی خاص اسپیشل دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے. آپ نیت کر رہے ہیں اتنا ہی کافی ہے، دل میں ارادہ کر رہے ہیں اتنا ہی کافی ہے.
اس کے واسطے کوئی عربی کا سینٹینس یا کوئی اسپیشل دعا نہیں ہے غسل کرنے کے واسطے، اسپیشل دعا نہیں ہے، صرف آپ ارادہ کر لیتے ہیں اتنا ہی کافی ہے. اگر دعا پڑھ رہے ہیں تو بہتر ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے. اور جو ہے بتایا یہ گیا تھا کہ اسی کا ہم جو ہے غسل کے چند اور چیزیں پڑھ رہے تھے، تو آج ہم چند چیزیں اور پڑھیں گے کہ اگر کسی آدمی کو غسل کی ضرورت ہو تو وہ آدمی جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، سجدہ بھی نہیں کر سکتا ہے، اور قرآن شریف کو چھونا یا اس کو تلاوت کرنا بھی منع ہے، تلاوت بھی نہیں کر سکتا ہے. اور آج ہم پڑھیں گے پانی کے مسائل کے بارے میں کہ جو واٹر ہے، پانی ہے، کون سے پانی سے وضو کر سکتے ہیں. میری آواز شاید آپ لوگوں کو پہنچ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے، شکریہ. تو پانی کے بارے میں ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے جاننے کی کوشش کریں گے کون سے پانی سے ہم وضو اور غسل کر سکتے ہیں اور کون سے پانی سے وضو اور غسل نہیں کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پانی کب پاک رہتا ہے اور کب ناپاک ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے میں چند اہم جو رولز ہے اور فقہ کے جو احکام ہے، اصول جسے کہتے ہیں، وہ بتا دیتا ہوں تاکہ ہم کو آگے کے مسائل سمجھنے میں سہولت ہو. سب سے پہلی چیز ہے کہ جب آسمان سے پانی برس رہا ہے، آسمان سے پانی پڑ رہا ہے، تو آسمان سے گرتے وقت جو پانی کی کوالٹی اور صفت رہی تو اس صفت پر پانی ہو تو اس سے وضو غسل کر سکتے ہیں. مثلاً مطلب یہ ہے کہ آسمان سے پانی جب گر رہا ہے، گرا ہوا جو آسمان سے پانی جب اوپر سے اتر رہا تھا تو اس وقت اس کے اندر کوئی گندگی نہیں تھی، اس وقت وہ جو ہے کسی پھل وغیرہ سے نچوڑا ہوا نہیں تھا، وہ پانی جو ہے اس میں کوئی بدبو وغیرہ نہیں تھی، اس میں کوئی گندگی نہیں تھی، وہ صاف ستھرا تھا. اور اس کو کوئی بھی جو ہے پانی ہی کا نام دیتا ہے. کوئی جو ہے آسمان سے پانی برس رہا تو کوئی دوسرا نام ہم شربت یا جوس بول کر نہیں بولتے ہیں، اس کا نام پانی ہی رکھتے ہیں. جب تو وہ پانی زمین پہ آنے کے بعد کسی اور مقام پر بھی چلے جائے اور اسی صفت پر ہو جو آسمان پر سے جیسا اترا تھا اسی طرح اگر کسی اور مقام پر ہو تو اس سے وضو غسل کر سکتے ہیں. جیسے ندی ہے، تالاب ہے، کنٹا ہے، حوض ہے، کنواں ہے، ان تمام چیزوں میں پانی ہے، لیکن ویسے ہی ہے جیسے آسمان سے اترتے وقت وہ تھا. آسمان سے اترتے وقت تالاب میں جیسا پانی ہے ویسا ہی پانی جیسا آسمان سے اترتے ہوئے تھا. آسمان سے اترتے ہوئے پانی کیسا تھا؟ صاف ستھرا تھا. اور آسمان سے اترتے ہوئے پانی کیسا تھا؟ اس میں کوئی گندگی نہیں تھی. آسمان سے اترا ہوا پانی جو ہے کوئی گاڑا یا کسی کا مٹی کیچڑ گندگی ملا ہوا نہیں تھا، پاک تھا، صاف ستھرا تھا. سب جن اس کو دیکھتے ہی پانی بولتے تھے. تو یہی پانی کسی اور مقام پہ چلے جا رہا ہے، ندی میں چلا گیا، تالاب میں چلے گیا، نالے میں چلے گیا، کنٹے میں چلے گیا، کہیں اور چلے گیا. اگر آسمان سے گرتا ہوا پانی جس صورت میں تھا، جس صفت پہ تھا، جس حالت پہ تھا اسی حالت پر ہے، کوئی گندگی نہیں ملی، اس کا نام... آپ کی آواز نہیں آ رہی؟ جی آواز نہیں آ رہی؟ جی. تو آسمان سے اترتا ہوا پانی جو صفت پر تھا، جو پوزیشن پر تھا، اس کی جو سچویشن تھی، جو حالت تھی، کوالٹی تھی، وہی کوالٹی جو ہے تالاب میں بھی باقی رہی، کنٹے، ندی، دریا میں باقی رہی، تب وہ جو ہے اس سے وضو اور غسل کر سکتے ہیں. اگر مثال کے طور پر اس کا نام چینج ہو گیا، مثال کے طور پر وہ پانی زمین پہ اترا، اس کا وہ پانی لے کر جو ہے دودھ ملا دیے، دودھ ملانے کے بعد جو ہے وہ لسی بن گئی یا دہی یا اور کچھ بن گیا، تب اس کو ہم اب پانی کا نام نہیں دیتے بلکہ لسی کا نام دیتے یا دہی کا نام دیتے. تب جو ہے اسی صورت میں اس سے وضو یا غسل نہیں کر سکتے ہیں. یا پھر وہی پانی جو ہے نالیوں میں بھر گیا، تو نالیوں میں گندگی بھی ہے، پانی بھی ہے آسمان سے گرا ہوا، تب اس سے پانی سے وضو غسل نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس واسطے کہ آسمان سے جس طرح اترا تھا اس صفت پہ نہیں ہے، اس میں گندگی مل گئی، گندگی شامل ہو گئی. تو جب گندگی شامل ہو جائے گی تو اس سے وضو یا غسل نہیں کر سکتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے کوئی پانی ایسا ہے کہ زمین پہ آنے کے بعد جو ہے اس میں کوئی اور چیز کا اضافہ ہو گیا، مثال کے طور پر
اس میں کوئی اور کلر ملا دیے یا کوئی گندگی ڈال دیے یا اس کا نام چینج ہو گیا، تب جو ہے ایسی صورت میں اس پانی سے وضو غسل نہیں کر سکتے۔ بہرحال آپ اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ آسمان سے اترے ہوئے پانی کی جو کوالٹی ہے، صفت ہے، اس حالت میں جو بھی پانی ہوگا اس سے وضو غسل کر سکتے ہیں، چاہے وہ ندی میں ہو، تالاب میں ہو، کہیں بھی ہو۔ اگر اس میں سے کچھ بھی تبدیل ہو گئی تو اس کا حکم تھوڑا الگ ہو جائے گا۔ تو اگر گندگی مل گئی تو پانی سے وضو غسل نہیں ہوتا، اور اگر نام چینج ہو گیا، مثلا لسی بن گئی، دہی بن گئی، یا کوئی اور چھاچھ بن گئی، یا کوئی اور بن گیا پانی، یعنی کچھ بھی اور چیز ملا دے کہ نئی کوئی صورتحال بن گئی، تب جو ہے ایسی صورت میں اس سے جو ہے وضو غسل نہیں کر سکتے ہیں۔ سر جی ایگزام میں ہم لوگ کو ایسا پورا سیم ٹو سیم لکھنا پڑتا نہیں، اپنے اون ورڈ سے لکھ سکتے ہیں؟ ہاں، اون ورڈ سے لکھ سکتے ہیں، یہاں پر جو بک میں لکھا ہوا ہے اس انداز سے بھی لکھ سکتے ہیں، کیونکہ جو اصول ہے میں آپ کو سمجھا دے رہا ہوں تاکہ آپ کو مسئلہ آگے سمجھ میں آسانی ہو جاتی ہے۔ آپ نہیں نے نہیں، وہی میں اسی لیے ڈاؤٹ دور کرنے میں آپ سے سوال پوچھا کہ ایگزام میں ورڈ ٹو ورڈ تاکہ ہم لوگ کو یاد کرنے کے لیے، اسی لیے بول کے پوچھ رہا ہوں ورڈ ٹو ورڈ لکھنا ضروری ہے یا اپنے اون ورڈ سے اگر سمجھ میں آ گیا تو لکھ سکتے ہیں کیا، وہ پوچھ رہا تھا۔ آپ جو سمجھے ہیں انہی کو جو ہے آسان الفاظ میں لکھ دیتے ہیں، تب بھی کافی ہو جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اوکے سر، جزاک اللہ۔ اور جو ہے یہ چیزیں ہوئی کہ پانی، تو اس سے آپ کو مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ کون سے پانی پاک ہے اور کون سا پانی جو ناپاک ہے۔ لہذا وہ پانی سے وضو اور غسل کر سکتے ہیں جو آسمان سے اترتے وقت اس کی جو حالت تھی اسی حالت پہ اگر ہے، اس میں کوئی گندگی نہیں ملی، اس کا کوئی نام چینج نہیں ہوا، تب جو ہے اس کا رنگ بو مزہ چینج نہیں ہوا، تب جو ہے اس پانی سے وضو اور غسل کر سکتے ہیں۔ اور ایک مثال دے رہا ہوں میں، اگر کوئی تالاب ہے، تالاب میں جو ہے قریب میں تالاب کے کنارے ایک جھاڑ ہے، وہ جھاڑ کے پتے جو ہے اس پانی میں گر رہے ہیں، اور پانی میں گرنے کی وجہ سے جو ہے تالاب میں تھوڑا سے پانی سے جو ہے تھوڑا کلر اس کا چینج ہو جا رہا ہے، تب کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ تو اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ اس سے کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کو جو ہے ابھی بھی پانی ہی کہا جاتا ہے، اب تھوڑے پتے گر گئے تو تھوڑا پتے گرنے کی وجہ سے اس کا نام چینج نہیں ہو رہا، پانی ہی بولتے اسے، تب جو ہے اس سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال نالی کا پانی ہے تو نالی کے پانی میں جو ہے گندگی بہت زیادہ رہتی ہے، تب جو ہے اس سے نہیں کر سکتے ہیں۔ اور تفصیل آ رہی ہے، آپ مکمل تفصیل سنیں گے تو انشاءاللہ جو ہے مسئلہ اور کلیئر ہو جائے گا۔ اب یہاں پر دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ پانی کب پاک رہتا ہے، کب ناپاک ہو جاتا ہے۔ اب تک آپ کو جو بتایا گیا تھا کہ کس پانی سے وضو کر سکتے اور کس پانی سے وضو غسل نہیں کر سکتے، یہ بتایا گیا تھا۔ اب یہاں پر ہی بتایا جا رہا ہے کہ آسمان سے نکلا ہوا پانی زمین پہ آ گیا تو پانی کب پاک ہو رہتا اور کب ناپاک ہو جاتا، یہ ڈیٹیلز آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ تو پانی ناپاک کب ہوتا، یہ تفصیل آپ کو بتلا رہے ہیں۔ اس کا فارمولا اور جو قاعدہ ہے، اصول ہے، اگر آپ سمجھ گئے تو انشاءاللہ بہت سارے مسئلہ جو ہے خود حل ہو جائے گا۔ اگر آپ سمجھ میں نہ آئے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آگے تیسرے چیپٹر میں مزید تفصیل ہے، اس وقت پھر ہم مزید سمجھ سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ یہاں پر ایک اسلامک ٹرم ہے اردو میں جس کو دہ دردہ کہتے ہیں۔ دہ دردہ کا اگر میں آسان الفاظ میں وضاحت کروں کہ اس کا 10 گز چوڑا اور 10 گز پانی۔ ایک مثال، اس سے پہلے ایک سمجھ لیجئے کہ ماء صغیر، ماء قلیل، ماء کثیر۔ ماء قلیل، قلیل کہتے ہیں تھوڑا پانی، ماء کثیر زیادہ پانی۔ ماء قلیل تھوڑا، ماء کہتے ہیں عربی میں پانی کو ماءن، ماءن قلیل کا مطلب ہوا تھوڑا پانی، ماءن کثیر کا مطلب ہوا زیادہ پانی۔ تو زیادہ پانی کا حکم الگ ہے اور تھوڑے جو ماء قلیل ہے اس کا حکم الگ ہے۔ تو اب آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ماء کثیر کسے کہتے ہیں، ماء کثیر کب ہوتا ہے، اور ماء قلیل یعنی کم پانی کب رہتا ہے، قلیل پانی کسے کہتے ہیں۔ یہ دونوں کو فرق اگر سمجھ گئے آپ تو بہت سارے حکم جو احکام ہیں وہ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو پہلے سمجھیے کہ ماء کثیر کسے کہتے ہیں، زیادہ پانی کسے کہا جاتا ہے۔ ماء کثیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کنواں یا پھر کوئی بھی جگہ ہو وہ اتنے پھیلا ہوا ہو کہ 10 گز چوڑا ہو، 10 گز لمبا ہو، چوڑائی میں بھی 10 گز ہے اور لمبائی میں 10 گز ہے، چوڑائی میں 10 گز
اسلامی گز جو ہے 1 ہاتھ کے برابر ہوتا. تو چوڑائی میں 10 گز ہے اور لمبائی میں 10 گز. اتنا پورا پھیلا ہوا پانی ہے، یعنی کنواں ہے یا کسی جنگل میں پانی ہے یا کوئی بڑی ٹانکی ہے کہ 10 گز چوڑا ہے اور 10 گز لمبا ہے. اسے ماء کثیر کہتے ہیں، زیادہ پانی کہتے ہیں. اگر اس سے کم ہو، یعنی 10 گز چوڑے اور 10 گز لمبے سے کم پانی ہو تو ماء قلیل کہا جاتا ہے، یعنی تھوڑا پانی کہتے ہیں اسے. تو ماء قلیل اور ماء کثیر جو اسلامک ٹرم ہے، شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے، آپ کے لیے کلیئر ہو گیا ہوگا کہ گز بولے گز جو ہے 1 ہاتھ کے برابر ہوتا ہے. گز جی جی. تو 10 گز چوڑا اور 10 گز لمبا کنواں ہو یا ٹاکی ہو یا کوئی بھی ہو، بہرحال سر پانی آپ ہے. کی آواز نہیں آ آواز نہیں آ رہی میری؟ آ رہی سر. جی جی. ہاں، 10 گز چوڑا اور 10 گز لمبا ہو، اتنا پانی یا اس سے زیادہ پانی ہے تو ماء کثیر یعنی زیادہ پانی کہا جاتا ہے. اس سے کم ہو تو ماء قلیل یعنی تھوڑا پانی کہتے ہیں. دونوں کے حکم الگ الگ ہے. ماء کثیر کا حکم الگ ہے، ماء قلیل کا حکم الگ ہے. تو اب آپ کو یہ معلوم ہو گیا، کلیئر ہو گیا کہ ماء کثیر کسے کہا جاتا ہے. یہ کلیئر ہو گیا کہ 10 گز چوڑا 10 گز لمبا، اس سے زیادہ ہو اتنا ہو تو ماء کثیر کہتے ہیں. تو اب یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ ماء جو قلیل ہے، ماء قلیل یعنی تھوڑا پانی. تھوڑا پانی کیسے کہتے ہیں؟ جو 10 گز لمبا اور چوڑے سے کم ہے. اس پانی میں نجاست یعنی کوئی بھی شراب ہے یا گندگی ہے یا پیشاب ہے یا خون کا قطرہ ہے، تھوڑا ایک خطرہ بھی گر جاتا ہے تب وہ پورا ناپاک ہو جاتا ہے. اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیسا ہوگا تفصیل آئے گی ابھی، لیکن اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ماء قلیل کب پاک ہوتا کب ناپاک ہوتا، یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ماء قلیل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ماء قلیل یعنی تھوڑا پانی. تھوڑا پانی کسے کہتے ہیں؟ جو 10 گز چوڑا اور لمبا نہ ہو، یا وہ کنواں یا وہ ٹانکی جو 10 گز چوڑی اور 10 گز لمبی نہ ہو، اسے جو ہے ماء قلیل کہتے ہیں. اگر اس میں کوئی بھی نجاست مطلب شراب، پیشاب، خون یا گوبر یا ایسی کوئی اور گندگی اگر تھوڑا بھی اگر گر جائے تب وہ جو ہے ناپاک ہو جاتا ہے. تو یہ کلیئر ہو گیا ماء قلیل کے بارے میں کہ ماء قلیل میں گندگی گرتے ہی وہ پورا ناپاک ہو جاتا ہے. اب دوسری چیز ہے ماء کثیر کا کیا حکم ہے. تو ماء کثیر میں گندگی گرنے سے ماء کثیر ناپاک نہیں ہوتا. ماء کثیر کسے کہتے ہیں؟ 10 گز لمبا 10 گز چوڑا، اس سے زائد پانی ہو، اتنا پانی ہو، اس سے زائد پانی ہو تو اسے ماء کثیر کہتے ہیں. اگر اس میں گندگی گر رہی ہے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، مگر شرط یہ ہے کہ اس کا کوئی رنگ یا بو مزہ نہ بدلا ہو. شرط یہ ہے کہ رنگ یا بو یا مزہ میں کوئی فرق نہ آئے. جی سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ جی سر. جی جی. تو رنگ اگر مزہ یا بو یا رنگ، 3 چیزیں ہیں، رنگ، بو، مزہ. اگر یہ چیزیں بدل جاتی ہے، ماء جو کثیر ہے اس میں نجاست گرنے کے بعد اس کا رنگ بدل گیا یا بو بدل گئی یا اس کا مزہ بدل گیا تو پھر وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. زیادہ مقدار میں بھی گر گیا تو ناپاک ہو جائیں گے سر. ہاں، زیادہ مقدار کی بات ہو رہی ہے، ماء کثیر کی بات ہو رہی ہے. جی جی. ماء قلیل کی بات ختم ہو زیادہ گئی. مقدار میں گر گئی تو اچھا، ماء صغیر. کثیر کے بارے میں، ماء کثیر کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس میں اگر گندگی گر گئی تو جی ناپاک نہیں ہوتا ہے، مگر اگر رنگ بدل گیا اس کا یا مزہ بدل گیا یا بو بدل گئی جی جی. تب جو ہے ان 3 میں سے کوئی ایک بھی بدل گیا تو پھر پانی ناپاک ہو جائے گا.
اس جی کو پاک کرنے کا طریقہ آگے آ رہا ہے، لیکن یہاں پر اتنا سمجھنا ہے کہ مائع قلیل کب ناپاک ہوتا ہے، مائع کثیر کب ناپاک ہوتا ہے. تو مائع قلیل، قلیل یعنی تھوڑا، جو دردہ 10 گز کم، 10 گز لمبا اور 10 گز چوڑا جو پانی نہ ہو، وہ ٹاکی، وہ پانی، وہ کنواں جو 10 گز لمبا اور 10 گز چوڑا نہیں ہے، مائع قلیل بریتھ اینڈ ہے. بریتھ نا سر، لمبا چوڑا. جی نہ ہو. تو ویسے پانی میں اگر تھوڑی بھی نجاست گرتی ہے، مائع قلیل میں تھوڑی بھی نجاست گرتی ہے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے. اب مائع کثیر میں اگر نجاست گرتی ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا، ناپاک سر نہیں. جی سر مثلا اب جیسا کہ ہم غسل لے رہے تو بکٹ میں پانی بھر لیا ہے، وہ کچھ ہم لوگ ویسے ہی شاور سے غسل لیتے ہیں، لیکن مجبوراً اگر لائٹ چلے گئی تو بکٹ میں پانی بھر لیا ہے، تو یہ بھی بولتے ہیں کہ اگر آپ انگلی ڈالیں تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، پھر آپ اسے غسل نہیں لے سکتے. اس میں کیا حکم ہے؟ جی جی سوال اہم ہے. میں شروع میں ہی سمجھا دے رہا تھا. وہ جو ہے ایک کامن مسئلہ ہے، بہت سارے افراد سے یہ غلطی ہو جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم غسل کرتے وقت یا وضو کرتے وقت کیا کرتے ہیں، بٹلائی میں یا پھر جو ہے ایک بکیٹ میں پانی لے لیتے ہیں. تو کبھی پانی گرم ہے یعنی بول کے ہاتھ ڈال دیتے، یا وضو کرنا ہے تو وضو کرنے کے واسطے جو ہے ہاتھ دھونے کے واسطے ہاتھ بٹلا اس مگ میں جو ہے ہاتھ ڈال کے پانی نکالتے. تو یہ مسئلہ جو ہے سب کے لیے کلیئر ہو جانا ہے، واضح ہو جانا اور جاننا ضروری ہے کہ ایسا کرنے سے پانی اردو میں کہتے ہیں مستعمل، یعنی جس کو استعمال کیا جا چکا ہے، اب وہ استعمال کے قابل نہیں ہے، ویسا پانی ہو جاتا. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا ہاتھ آپ مگ میں ڈال رہے ہیں، تب جو ہے آپ کا ہاتھ مگ میں جاتے ہی اس کو پانی لگ گیا اور وہ پانی ایسا ہو گیا کہ استعمال کیا جا چکا ہے، اب اسے استعمال دوبارہ نہیں کر سکتے ہیں، ویسا پانی یعنی استعمال کے قابل نہیں ہوگا. تو لہذا مگ میں یا بکیٹ میں غسل کرنے سے یا وضو کرنے سے پہلے ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے. لیکن اگر مولانا جی لیکن مولانا میں تفصیل مسجد میں بھی وہ رہتا نا مولانا، اس میں ایک ہی ہاتھ ڈال کے کرتے ہیں مسجد میں بھی. جی میں ابھی وضاحت کر رہا ہوں. حوض رہتا ہے، مسجد مسجد میں بھی حوض رہتا ہے، اس میں نہیں، حوض رہتا، حوض کی بات الگ ہے، مائع کثیر بولتے ہیں اس کو، جی جی مائع کثیر کی بات نہیں ہو رہی، مائع قلیل ہے. یہ جی بکیٹ میں یا مگ میں پانی ہو تو مائع قلیل میں آتا ہے. جی تو مائع قلیل تھوڑے سے پانی میں اگر ہاتھ ڈال رہے ہیں تو اب تک آپ بے وضو تھے یا پھر آپ کو غسل نہیں تھا، تو آپ ہاتھ ڈالتے ہی آپ کے ہاتھ کو جو ہے پانی لگ گیا، اور پانی لگنے کے بعد جو پانی آپ جسم سے، باڈی سے، ہاتھ سے الگ ہو گیا، وہ استعمال کیا ہوا ہو جائے گا، یعنی ایسا ہو جائے گا کہ آپ اس سے دوبارہ یوز نہیں کر سکتے ہیں. تو لہذا وضو کرتے وقت یا غسل کرتے وقت بکیٹ میں یا مگ میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے. اگر ضروری ہی ہے تو دوسرا مگ لے کر استعمال کر سکتے ہیں، یا اونڈیل کر آپ معلوم کر لیجئے، کسی اور طریقے سے معلوم کر لیجئے، لیکن ہاتھ نہیں ڈال سکتے ہیں. ایک مرتبہ ہاتھ دھو لیے اس کے بعد ڈال رہے ہیں تب کر سکتے ہیں، یعنی بازو میں نل ہے، نل کھول کے ہاتھ دھو لیے، ہاتھ دھونے کے بعد پھر اب ہاتھ ڈال کے دیکھ رہے ہیں، یا پھر ایک بکیٹ رکھی ہوئی ہے غسل کے واسطے، اس کے نیچے جو ہے مگ چلے گیا، اب اس مگ کو نکالنا ہے تو آپ پہلے ہاتھ دھو لینا بازو میں دوسرے پانی سے، دھونے کے بعد جو ہے وہ ہاتھ اندر ڈال کے مگ کو نکال لینا، ویسا کر لے سکتے ہیں. لیکن جو ہے آپ ہاتھ دھونے سے پہلے ہی فرسٹ ٹائم جو ہے اس بکیٹ میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، تب جو ہے وہ پانی استعمال والا ہو جائیں گا، اسے دوبارہ یوز نہیں کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ مسئلہ بہت اہم ہے. بہت سارے افراد سے غلطی ہو جاتی ہے کہ وضو کرتے وقت جو ہے مگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ ہاتھ ڈالیں گے سر پانی استعمال کیا ہوا ہو جائے گا، اسے دوبارہ یوز نہیں کر سکتے ہیں. جی فرمائیے. سر وہ اور ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ غسل لے رہے اور آپ بکٹ سے غسل لے رہے، تو اگر آپ جو نہا رہے وہ پانی اگر چھینٹے اس کے واپس بکٹ میں گئے تو بھی وہ پانی ناپاک ہو جاتا. اب دیکھیے بہت سارے ایسے بہت اہم مسائل ہے کہ پانی ناپاک ہوتا یا نہیں ہوتا. اس کی تفصیل جیسا کہ میں آپ کو شروع میں بتایا ہوں، تفصیل پوری آ رہی ہے. تو چونکہ ہم یہ
پورا ہر لیسن سبق سے ہر پیج پڑھتے جا رہے ہیں تو آپ 2-3 صفحے جو آگے آنے والی چیزیں ہیں اگر ابھی ہم ڈسکس کر لیں تو بیچ میں بہت ساری چیزیں رک جائے گی. تو بہرحال چونکہ آپ پوچھ چکے ہیں تو میں واضح کر دیتا ہوں کہ اگر ہم غسل کر رہے ہیں اور غسل کے دوران غسل کا یا وضو کا پانی دوبارہ مگ میں یا بکیٹ میں جا رہا ہے تو تب یہ جو پانی مگ میں یا بکیٹ میں جائے گا تو جو پانی زیادہ ہوگا اس کا اعتبار ہوگا. مثال کے طور پر وضو کر رہے ہیں یا غسل کر رہے ہیں, پانی نیچے جانے کے بجائے پھر دوبارہ بکیٹ میں جا رہا, تب جو ہے استعمال کیا ہوا پانی زیادہ ہے یا جو استعمال نہیں کر رہے تھے ہم وہ پانی زیادہ ہے. اگر اچھا پانی پہلے سے جو استعمال نہیں کیا ہوا ہے وہ پانی زیادہ ہے تو لہذا درست ہوگا. اب دوبارہ جسے ہم استعمال کرنے کے بعد ڈال رہے ہیں وہ پانی اگر زیادہ ہوا ہے تب جو ہے اسے یوز نہیں کر سکتے ہیں. یہ تفصیل آگے آ رہی ہے انشاءاللہ, فی تفصیل پڑھیں گے ہم. تو یہاں پر ہم جو سبق پڑھ رہے تھے جی, اگر ایک جگ میں پانی لے کے پھر اس میں ہاتھ ڈال کے وضو بنائے تو وضو نہیں ہوتا یا پانی ناپاک ہو جاتا؟ پانی استعمال کرنے کے قابل نہیں ہوتا, یعنی اسے وضو کرنا چاہے تو وضو نہیں ہوتا اس سے. کیوں؟ جی اس واسطے کہ ایک مرتبہ وضو کے واسطے پانی لیے, ہاتھ کو لگ گیا یا ہاتھ اس میں ڈال دیے تو وہ استعمال کیا ہوا ہو جائیں گا, اب اس کو جو ہے دوبارہ یوز نہیں کر سکتے, دوسرا پانی سے وضو کرنا پڑے گا. یہ بہت اہم اس واسطے ہے, خواتین کو بھی جانا نہایت ہی ضروری ہے کہ جمعے کے دن اہم جب بھی غسل کرنا ہو تو پانی گرم کرتے, اب پانی گرم ہوا نہیں ہو کہ ہاتھ ڈال کے دیتے. جی تو ایسی صورت میں جو ہے ویسا نہیں ڈالنا چاہیے. اگر ڈالنا ہی ہے تو بازو نل میں ہاتھ دھو لینا چاہیے یا انگلی دھو لینا چاہیے, اس کے بعد جو ہے ہاتھ ڈالنا چاہیے. اب دوسری بات یہ ہے, اگر ہاتھ کے بجائے کرنگلی سے بھی دیکھے تو وہ پانی استعمال کرنے کے قابل نہیں رہتا. میں دوسرے ایک چیز بتا رہا ہوں میں کہ اگر ہاتھ ڈال دیا یعنی بکیٹ بہت اچھے 10-15 منٹ سے اب گرم کر رہے تھے ہیٹر سے گرم کرنے کے بعد نکال دے کے ہیٹر, اب پانی دیکھنا ہے گرم ہے یا نہیں ہے. اب غلطی سے ذہن میں مسئلہ معلوم ہی ہے پہلے سے, لیکن غلطی سے ہاتھ ڈال دی, اب کرنا کیا, پانی پھینک دینا کیا, یا پھر وضو کرنے کے واسطے بیٹھے, بہت دیر سے بڑی مشکل سے پانی ملا, پانی لے کے آ کے وضو کرنے کے واسطے بیٹھے, اتفاق سے بچہ آ کے ہاتھ ڈال دیا, اس مگ میں ہاتھ ڈال دیا, تو پانی پھینک دینا کیا. تو اس کو جو ہے 1-2-3 طریقے ہیں, آپ جو بھی چاہے اس میں استعمال کر لے سکتے ہیں. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اگر بڑی بکیٹ ہے, بڑی بکیٹ میں ہاتھ ڈال دیا تو ایک حکم ہے, پانی اگر بہنے والا ہو جائے تو پانی استعمال کے قابل ہو جاتا ہے. یعنی اس پانی کو ایسا بنا دینا کہ بہتا ہوا نظر آنا, بہتا یعنی خود بخود بہ رہا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس بکیٹ میں اور پانی ڈالنا, اتنا ڈالنا کہ وہ بکیٹ سے خود بخود نیچے گر رہا ہے. اوپر سے آپ پانی ڈال رہے ہیں پھر بھر کر نیچے گر رہا ہے تو اسے بہتا ہوا پانی کہا جائے گا. تو بہتا ہوا پانی سے پانی پاک ہو جاتا ہے. تو لہذا اب بکیٹ میں جو ہے پانی میں ہاتھ ڈال دیے تھے, اب جو ہے اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر دوبارہ اس میں اتنا پانی ڈالیے کہ وہ پانی نیچے گر رہا ہے, تو گرنے کی وجہ سے ایک بہتا ہوا پانی شمار ہوگا. بہرا اس کو لوگ دیکھ کر کہیں بہتا ہوا پانی ہے. تو اسلامی حکم یہ ہے کہ بہتا ہوا پانی جو ہے پاک ہو جاتا ہے. پانی جب بہتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے, تو لہذا جو ہے پانی بہ رہا ہے تب وہ پاک ہو جائے گا. ایک طریقہ یہ ہوگا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بڑی بکیٹ تھی تو اس میں اور اتنا پانی ملا دیے کہ جتنا پہلے سے تھا اس سے ڈبل پانی ہو گیا, اچھا پانی اور ڈبل ہو گیا. یعنی ایک بڑا مگ تھا تو اس میں جو ہے اور پانی اتنا ملا دیے کہ پہلے سے جو ہاتھ ڈالا ہوا پانی تھا اس سے اور اضافہ ہو گیا. تو جب جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں. 2 طریقے سے بھی آپ چاہے تو یوز کر سکتے ہیں. تو بہرحال ہم پڑھ رہے تھے پانی کے مسائل کے بارے میں, اور پانی کے مسائل میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ ماء قلیل اور ماء کثیر. ماء قلیل یعنی تھوڑا پانی جو دہ دردہ جسے کہتے ہیں, یعنی 10 گز لمبا اور 10 گز چوڑا نہ ہو, اس سے ماء قلیل کہتے ہیں. اس میں اگر گندگی گر جاتی ہے تو فوراً وہ ناپاک ہو جاتا ہے, ناپاک ہو جائے گا. یعنی مثال کے طور پر ٹاکی ہے, ہر گھر میں جو ہے اتنی لمبی چوڑی ٹاکی نہیں ہوتی, چھوٹے چھوٹے ٹاکیاں ہوتے. یعنی 10 گز لمبی 10 گز چوڑی ٹاکی نہیں ہوتی, چھوٹی ٹاکی ہوتی. اب اس میں جو ہے کوئی بھی گندگی گر گئی, بچہ پیشاب کر دیا, کچھ بھی ایسا گندگی گر گئی, تو کیا کرنا, پاک کرنا چاہے تو کیسا کرنا. تو اس کو یہ طریقہ بیان کیا گیا. اگر پہلے دیکھا جائے گا کہ اگر
جو بھی گندگی ہے اس کو جسم ہے یا نہیں ہے. اگر جسم ہے تو نکال دینا چاہیے. مثال پر جو ہے گوبر ہے, گوبر کا ایک جسم ہوتا ہے, باڈی ہوتی ہے, وہ جو ہے پکڑ سکتے ہیں اسے, تو پہلے گندگی کو نکال دینا چاہیے. اگر شراب ہے یا خون ہے, اس کا تو کوئی جسم نہیں ہوتا, اسے ہم پکڑ کے نکال نہیں سکتے. تو ایسی صورت میں جو ہے اس میں پانی ڈالنا چاہیے. پانی ڈال کر جو ہے اسے بہتا ہوا بنا دینا چاہیے. یعنی اوپر سے اور ایک مرتبہ نل کھول دیں, یعنی بور کھول دینا چاہیے, کرنٹ بٹن دبا دینا چاہیے تاکہ جو ہے بورنگ پھر دوبارہ شروع ہو جائے, اور نیچے سے ایک نل کھول دینا چاہیے. تو اوپر سے پانی بھی ڈال رہے ہیں, پھر نیچے سے پانی بھی جا رہا ہے, تب اس صورت میں اسے بہتا ہوا پانی کہا جائے گا. یعنی اوپر سے پانی ڈالنا ضروری ہے, تب جو ہے وہ مسئلہ بہتا ہوا پانی ہو جائے گا. بہتا ہوا پانی ہونے کی وجہ سے وہ پانی دوبارہ استعمال کرنے کے قابل ہو جائے گا. تو آپ کو کیا بتایا جا رہا تھا کہ چھوٹی ٹانکی میں جو 10 گز لمبی 10 گز چوڑی نہیں ہے, اکثر جو ہے ایسا ہی ہوتی ہے ہمارے پاس. اس میں اگر کوئی گندگی گر رہی تو اسے کیسا پاک کرنا, اس کو پاک کرنے کا طریقہ بتایا گیا تھا. اس کو بہتا ہوا پانی بنا دینا چاہیے. بہتا ہوا کیسا بنانا چاہیے, اگر پہلے گندگی گئی تو گندگی کو پہلے نکال دینا چاہیے. اس کے بعد جو ہے نل اس کو جو ہے کرنٹ بٹن دبا کر بورنگ کھول دے کر پھر نیچے 2-3 نالا کھول دینا چاہیے. نل کھول دینا چاہیے جو ہم گھر میں وضو خانے میں اور یوز کرنے کے واسطے جو بھی نلا ہوتے ہیں نا, 2-3 نلا کھول دینا. نیچے سے پانی نکلتے رہتا, اوپر سے پانی گرتے رہتا, تب اس صورت میں پورا بہتا ہوا پانی ہوگا. وہ تو بہتا ہوا پانی ہونے کی وجہ سے پانی وہ پاک ہو جاتا ہے. لہذا جو ہے جب گندگی پورا چلے گئی تب وہ ایسی صورت میں جو ہے بہتا ہوا پانی ہو جائے گا, اسے استعمال کر سکتے ہیں. سر ویسے کتنی دیر کرنا چاہیے سر؟ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اگر گوبر ہے یا ایسی کوئی گندگی جسے دیکھ سکتے ہیں, پکڑ سکتے ہیں, تو اس پہلے نکال دینا چاہیے. اور نکال دینے کے بعد جو ہے تھوڑی دیر ضروری ہے, بس تھوڑی دیر. اگر گندگی نظر آ رہی ہے تو وہ گندگی نکالے تک کرنا ہے. اگر گندگی نظر نہیں آ رہی, ایسے چھوٹا سا خون کا خطرہ ہے, اب خون کا خطرہ دکھتا نہ کرتا, تو ایسی صورت میں تھوڑی دیر بھی اگر کر لیتے ہیں تب کافی ہے. جی. اور سر جی جیسے مثلا نل کا دن ہے اور بعض لوگ نل سے ڈائریکٹ پانی بکیٹ میں جمع کر لیتے ہیں, تو کوئی وہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ نل کا نہیں سمجھا میں آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں. یہاں انڈیا میں ہر ایک دن اور نل کا دن رہتا, اور جی بعض جی لوگ کیا کرتے ہیں, مثلا بورنگ فل ہو گئی تو کیا کرتے, سوری نل کا جو بورڈ رہتا وہ فل ہو گیا تو اس کو کیا کرتے ہیں بکیٹ میں جمع کر لیتے. وہ بکیٹ میں جو جمع کرتے وہ پانی استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس میں کوئی گندگی گری کیا؟ نہیں گری, مطلب وہ پانی بورنگ کا رہتا نا, اسی لیے بول کے تو بورنگ کا ناپاک رہتا کیا؟ بورنگ جہاں سے آیا پانی وہ تو ناپاک نہیں رہتا نا, وہ لوگ اچھا پانی بیچتے نا. جی جی جب ٹھیک ہے. اچھا جی اچھا پانی بیچ رہے تو کوئی گندگی وغیرہ نہیں گری ہے تب جو ہے پاک ہی رہیں گا. جی تو ہم پڑھ رہے تھے مائع قلیل اور مائع کثیر کے بارے میں, اور اسی طرح جو ہے بہت تفصیل ہے. پیاز نہیں کریں. ایک منٹ. اور ایک چیز یہاں پر میں آپ کو بتا دینا چاہ رہا ہوں کہ بعض جانور پرندے ایسے ہوتے ہیں جن میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا ہے, جس میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا ہے, جیسے مکھی ہے, مچھر ہے اور ٹڈا وغیرہ ہے. ایسے جانور ہے بہت سارے جو ہے جن کے اندر خون رہتا ہے لیکن ان کے اندر بہتا نہیں, یا پھر جو ہے وہ مر جائے اپنے ہاتھ پہ مارے ہم تو ان کا خون نکل کر بہتا نہیں, بہت ہی کم ہوتا ہے, یا پھر بہنے والا خون نہیں ہوتا. تو بہرحال ایسے جانور جو جن کے اندر بہتا ہوا خون نہیں ہے, مکھی ہے, مچھر ہے, اور ایسے بہت سارے اس میں آتے ہیں, چونٹی ہے, تو ایسے چیزیں جو ہے پانی میں اگر گر کر مر جائے تو اس سے پانی میں کچھ فرق نہیں پڑتا. مچھر گر گیا, مکھی گر گئی, چونٹی گر گئی, تو ان کے اندر بتایا جاتا ہے کہ بہتا ہوا خون نہیں ہے, کیونکہ جو پانی ناپاک ہوتا ہے خون کی وجہ سے ناپاک ہوتا ہے, خون کی وجہ سے ناپاک ہوتا ہے. تو ان کے اندر خون ہی نہیں, اور تب جو ہے ایسی صورت میں جو ہے ان کے گرنے کی وجہ سے یا گر کر مر جانے کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے.
تو لہذا ہم استعمال کر سکتے ہیں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اور جو ہے آگے چیزیں آپ کو یہ بتائی جا رہی ہے، اور مزید تفصیل آگے آ رہی ہے۔ یہاں پر اور ایک دو تین چیزیں ہیں انشاءاللہ تعالی ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے، جو کامن عام مسائل ہے وضو پانی کے حوالے سے ہم کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم وضو کرتے وقت جو ہے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وضو کا جو چھینٹے ہے، وضو کے جو پانی ہے، ایسے مقام پر اگر کر رہے ہیں جہاں پر گندگی ہے، تو ایسی صورت میں وہ گندگی کے پاس بیٹھ کر وضو کر رہے ہیں تو گندگی پر پانی گرے گا اور اس کی چھینٹے جو ہے جسم پر آ کر واپس گریں گے، تو ایسی صورت میں جو ہے پیر وغیرہ پر گندگی بیٹھ جائے گی، تو اس سے وضو نہیں ہو سکتا، کیونکہ چھینٹے جو ہے ہو سکتا ہے بٹلائی میں بھی گر گئے ہو، مگ میں بھی گر گئے ہو، یقین تو نہیں ہے لیکن جو ہے گر سکتے ہیں، تب جو ہے گندے مقام پر بیٹھ کر پانی جو ہے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے یہ بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ گھر میں جو ہے بچے ہوتے ہیں، وہ بچے پیشاب کر دے تو پانی پیشاب زمین پر فرش پر پڑا ہوا ہوتا ہے، تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں تھوڑا سا پانی ڈال کر وہیں پر اسے پوچھ دیتے ہیں۔ اب وہ بھیگا ہوا رہتا ہے، وہ خشک زمین، وہ جو ہے زمین بھیگی بھی رہتی ہے، اس پر اگر پیر رکھتے ہیں تو پیر کو پانی لگتا ہے، تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ تو اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ بچہ پیشاب کرنے کے بعد جو ہم دھوئے ہیں وہ کتنا دھوئے اس پر مسئلہ ہوگا۔ اگر اتنا پانی ڈال کر دھوئے کہ وہ پانی کے ساتھ گندگی باہر نالی میں بہہ گئی ہے، یعنی پانی پر وہ اس گندگی پر اتنا پانی ڈالا گیا کہ اس پانی کے ساتھ گندگی باہر نالی تک پہنچ چکی ہے، یعنی گندگی وہاں سے دور ہو چکی ہے، تب جو ہے اس کے بعد پانی جو بچا ہوا ہے وہاں پر پاک پانی بچا ہوا ہے، تب جو ہے اس پر پیر رکھنے سے کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا ہے، ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہم بچے پیشاب کر دیتے ہیں، تھوڑا سا پانی لے کر وہاں پر چھڑک کر جو ہے تھوڑا وہیں پوچھ کر کام بڑھ جاتے ہیں، تب وہ پورا کچا رہتا ہے اور اسی پر آ کر پیر رکھتے ہیں، تو وہ گندگی وہاں سے ہٹی نہیں، وہیں پر رکی بھی ہے، تو تب وہ گندگی پیر کو لگ جائے گی، اور پیر کو لگنے کی وجہ سے گندگی تو دھونا ضروری ہو جائے گا، وہ حصہ جتنا گندگی لگی ہوئی ہے، تب جو ہے مسئلہ اہم ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بچے وغیرہ پیشاب کر دے تو اتنا اچھا دھو دینا چاہیے کہ وہاں سے گندگی دور ہو جائے، یا پھر اگر تھوڑا ہی دھو رہے ہیں تو اس کو اتنا اچھا پوچھ دینا چاہیے کہ وہاں پر کچھ تری باقی نہ رہے، خشک ہو جائے۔ جب خشک ہو جائے گا وہ علاقہ، وہ جگہ پوری سوکھی ہو جائے گی تو کچھ بھی پانی وغیرہ پیر کو نہیں لگے گا، تب جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر پانی وغیرہ لگ رہا ہے، گندگی ہے، تب جو ہے اس کو دھونا، اس حصے کو دھونا ضروری ہو جائے گا۔ تو آج ہم جو ہے پانی کے چند مسائل جاننے کی کوشش کیے ہیں، اور یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ کون سے پانی سے وضو کر سکتے ہیں اور کون سے پانی سے وضو نہیں کر سکتے ہیں۔ آسمان سے گرنے کے بعد پانی ندی تالاب وغیرہ میں پانی چلا جاتا ہے، تو ان جانے کے بعد کون سا پانی قابل استعمال ہے اور کون سا نہیں ہے وہ جاننے کی کوشش کیے۔ اس کے بعد ماء قلیل اور ماء کثیر کے بارے میں جاننے کی کوشش کیے، پھر انشاءاللہ تعالی جو ہے پانی کب پاک ہوتا ہے کب ناپاک ہوتا ہے مختصر جاننے کی کوشش کیے، پھر انشاءاللہ تعالی کل مزید جو ہے بچا ہوا پانی جو ہے اس کا کیا حکم ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تھوڑی تفصیل ہے، اس کے بعد تیمم کا مسئلہ آ جاتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی کل ہم یہ تمام چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ مولانا السلام علیکم۔ جی مولانا وضو کا پانی جو وضو کرتے ہیں مسجد کو جا کے، جی تو وضو کا پانی وضو کرے بعد اچھے سے پوچھ کے اندر جانا کر کے سنا میں، تو اس کے وہ چھینٹے وضو کے پانی کے چھینٹے مسجد کے اندر نہیں گرنا بول کے بولے تھے مولوی صاحب۔ جی، دو چیزیں ہیں اس میں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم گھر میں وضو کرے یا مسجد میں وضو کرے، اس کے ہمارے جو جسم سے باڈی سے پانی گرتے رہتا ہے، ہاتھ سے پانی گر رہا ہے، چہرے سے پانی جو گر رہا ہے، ہاں تو وہ پانی مسجد میں نہیں گرنا چاہیے، مسجد کی بے ادبی ہوگی اور مسجد میں کو جو ہے ایک گندا کرنے کے برابر ہوگا، تو یہ جو ہے انتہائی بے ادبی شمار ہوتی ہے، مسجد میں نہیں گرنا چاہیے، یہ بات ہے۔ جو کہ وضو کے بعد وضو پاک ہے
मतलब वजू करे बाद हम पाक हो जाएंगे, लेकिन वो वजू का पानी मस्जिद में गिरना। जी, तो वजू का पानी जो है वो मस्जिद में नहीं गिरना है, जी एक बार। फिर दूसरी बात ये है कि वजू करने के बाद हम कपड़े से या तुवाल से हाथ पैर मुंह वगैरह पोंछना चाहिए या नहीं। पानी चूँकि जिस्म पे बचा हुआ रहता है, तो उसके बारे में बताया गया है कि जब तक जिस्म पर वो पानी रहेगा तो उससे जो है अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती रहती है कि वो वज़ू का पानी के अंदर है। तो जितनी देर रहेगा उतनी देर जो है वो रहमत के नाजिल होने का सबब बनेगा। लेकिन साथ में ये भी है, अगर सर्दी ज़्यादा हो या कुछ बीमारी के पैदा होने का असबाब हो तब पोंछ ले सकते हैं। पोंछने में कोई गुनाह या बुरा अमल नहीं है, पोंछ ले सकते हैं। लेकिन जो है अगर उसी तरह वज़ू करने के बाद वो खुद ब खुद सूखता है वैसा बेहतर है। पोंछने से ना पोंछना बेहतर है कि उसको उसकी हालत पर सूखने देना चाहिए। वरना अगर पोंछ रहे हैं सर्दी की वजह से किसी और रीज़न से तो कोई उसमें गुनाह वगैरह भी नहीं है, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन जो है जितनी देर रहेगा उतनी बरकतें नाज़िल होगी। जी, लेकिन कुछ लोग एक रकात छूट जाती है, दूसरी रकात में वजू जल्दी जल्दी करके आ जाते हैं, कुछ तीसरी रकात में आ जाते हैं, तो पानी का गिरते रहता मस्जिद में। हाँ, तो बहरहाल वो मसला कुछ भी हो, लेकिन मस्जिद के अंदर पानी नहीं गिरना है, चाहे रकातें छूटे या न छूटे। बहरहाल मस्जिद का अदब एहतराम करना ज़रूरी है। अगर रकातें छूट रही है तो वक़ार के साथ, यानी अमूमन क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है एक रकात को पाने की नीयत से एक रकात मिल जाती है तो भागते हुए आते हैं। तो ऐसा भागते हुए आना, आवाज़ें कर लेते हुए, पैरों को ज़मीन पर मारते हुए, दौड़ते हुए आना, ये बिल्कुल नामुनासिब बेअदबी की बात है। तो ऐसा आना दुरुस्त नहीं है। वक़ार के साथ, इत्मीनान के साथ आना चाहिए। अगर रकात छूट रही तो कोई हरज नहीं है। यकीनन जो है रकात छूटने का वो अलग गुनाह होगा, लेकिन जो है मस्जिद की बेअदबी करते हुए आना ये बहुत बुरी बात होगी। तो बहरहाल मस्जिद में जब आ रहे हैं तो जो है ऐसे मौके पर वक़ार के साथ, इत्मीनान के साथ आना चाहिए। फिर इंशाअल्लाह ताला कल मिलेंगे, फिर चंद अहम बातें जानने की कोशिश करेंगे। चूँकि नया टॉपिक जो शुरू हो रहा है वो थोड़ा तवील है, तफसील है, तो इस वास्ते यहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है। फिर इंशाअल्लाह ताला कल मिलेंगे। सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम बिरहमतिक या रहमान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़ हज़रत, जज़ाकल्लाहु खैर।